السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وباليقين محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھائے پھول برسائے، سلام اس پر کہ جو خون کے پیاسوں کو قبائے دیتا تھا، سلام اس پر کہ جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جو سچائی کے خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر کہ جو بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشک اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے بھر دی جھولیاں فقیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو یہاں جمع فرمایا اور دین کی نسبت پر اللہ نے ہمیں اور آپ کو کچھ سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا. یہ ماہ مبارک جمادی الاخری کا سن 1447 ہجری کا ماہ مبارک ہے. گزشتہ جمعوں میں حرمین شریفین کی زیارت کے تعلق سے دنیا کے سب سے عظیم بستی، دنیا کے سب سے عظیم شہر مکہ المکرمہ، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ دھرتی پر سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ مکہ کے اندر ہے، برکت والا ہے، تمام عالم کے لیے ہدایت اور رہنما ہے. تو مکہ المکرمہ کے تعلق سے مکہ المکرمہ کے اطراف میں جو مقدس مقامات ہیں اس کی کارگزاریاں آپ کے سامنے آئی تھی، اور ارادہ تو یہ تھا کہ اسی جمعے میں مدینۃ المنورہ مدینۃ الرسول کا بھی تذکرہ آ جائے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے صرف مکہ المکرمہ اور اس کے مقامات مقدسہ کے بارے میں باتیں آپ کے سامنے آئی. آج کے جمعے میں انشاءاللہ اس شہر کے بارے میں گفتگو کریں گے جس شہر کو مدینۃ الرسول کہتے ہیں. اس شہر کے بارے میں تذکرہ کریں گے جس شہر میں
حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی لوگ جیتے تھے، مرتے تھے، لیکن حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے کے بعد اس شہر میں مرنا بھی عبادت ہے، جینا بھی عبادت ہے۔ اور اسی طریقے سے اس شہر کا تذکرہ ہوگا جس شہر کی ہر گلی، ہر کونے، ہر سرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مامور فرما دیا ہے کہ پورے مدینۃ الرسول کی حفاظت کرے۔ اس شہر کا تذکرہ ہوگا جس شہر کے بارے میں آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون جیسی مہلک بیماری اس شہر میں داخل نہیں ہوگی۔ اس شہر کا تذکرہ ہوگا جس شہر کے بارے میں آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں جب دجال کا خروج ہوگا، پوری دنیا میں، پوری روئے زمین پر وہ فساد مچائے گا، لیکن مدینۃ الرسول کے اندر داخل ہونا چاہے گا لیکن داخل نہ ہو پائے گا۔ تو یہ وہ شہر ہے جس شہر کے اندر انسان کا جینا بھی عبادت، مرنا بھی عبادت، جس شہر میں ایک مسجد ہے جس کو مسجد نبوی کہتے ہیں، اس میں اگر ایک وقت کی نماز پڑھے تو ایک روایت کے مطابق اللہ رب العالمین 50,000 نمازوں کا ثواب اس کے نام اعمال میں دے گا۔ اور دنیا کے اندر صرف 3 مساجد ایسے ہیں جس کی زیارت کی قصد سے سفر کرنے کی اجازت ہے، صرف 3 مقامات پر، اور وہ 3 مقامات میں سے ایک مقام مسجد الحرام بیت اللہ شریف ہے، دوسرا بیت المقدس، اور تیسرا مسجد نبوی جس کو مدینۃ الرسول کہتے ہیں۔ یہ 3 مقامات وہ مقامات ہیں جس کی فضیلت حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور اس شہر کا تذکرہ کریں گے جس شہر کی خاک میں حضور نے فرمایا کہ شفا، اس شہر کا تذکرہ جس کے ہر سرے پر فرشتے حفاظت کے لیے مامون ہیں، اس شہر کا تذکرہ جس کی زیارت کے لیے مسجد نبوی کی زیارت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کا وعدہ فرمایا، اس شہر کا تذکرہ جس شہر کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ شہر یعنی مدینۃ الرسول وہ شہر ہے جو انسانوں کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ اس شہر کا تذکرہ جس شہر کے بارے میں آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مدینے کے اندر مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو یہ وہ شہر ہے، وہ مقدس مقامات ہے کہ آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مرنے پر جو ہے شفاعت کا وعدہ فرمایا۔ اور حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ میرا کوئی امتی مدینے کی تکلیف اور سختی پر صبر کرے گا مگر میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ یعنی مدینے کے اندر کچھ اذیتیں آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، اس کو اگر سہے گا، برداشت کرے گا، اس تکلیف کو انسان جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر سمجھ کر سہے گا تو آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اس بندے کا شفیع ہوں گا، یعنی سفارش کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ وہ شہر ہے یہاں کیے جانے والا ہر عمل کا ثواب ہزاروں گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ وہ شہر مدینۃ الرسول کا وہ شہر ہے کہ آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مدینے کی زیارت کے لیے قدم کو آگے بڑھائے گا فرشتے مدینے کے اطراف میں اس کے استقبال میں رحمتوں کے تحفے لے کر اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں یوں بیان فرمایا کہ من حج فزار قبری بعد موتی کانا کمن زارنی فی حیاتی۔ بہت بڑی بات آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ہم نے آپ نے حضور کا زمانہ نہیں پایا
ہم نے حضور کو نہیں دیکھا، ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں نہیں کی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لیے بڑے رحیم، شفیق، مہربان نبی تھے، انہوں نے آخری قیامت تک آنے والی امت کے لیے پیغام سنا دیا کہ حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے حج کیا پھر میرے مرنے کے بعد میری قبر کی زیارت کی، میرے روزے کی زیارت کی، حضور نے فرمایا اس کے بارے میں کان کمن زارنی فی حیاتی، گویا کہ وہ ایسا ہے جیسا کہ زندگی میں میری زیارت کی۔ جس نے حضور کی وفات کے بعد حضور کے روزے پہ جا کر حضور کے دربار میں سلام عرض کیا، حضور کا روزے کی زیارت کی، حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی روایت کے اندر کہ اگر وہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کی، میرے روزے کی زیارت کر لے تو گویا کہ کان کمن زارنی فی حیاتی، وہ ایسا ہے جیسا کہ میری زندگی میں میری زیارت کی۔ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس فضیلت کے حصول کے لیے اگر ہمارا جان، ہماری مالیں قربان ہو جائے تو سستا سودا ہے۔ تو حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے لیے صحابہ کتنا تڑپتے تھے۔ ایک صحابی رسول ہے، ایک مرتبہ حضور کے دربار میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں ایمان کی کیفیت الگ ہوتی ہے، جب بیوی بچوں میں جاتا ہوں ایمان کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ حضور ایک بات یاد آ رہی ہے، آج جب آپ کے دیکھنے کی جی چاہتا ہے، آپ کی زیارت کو دل تڑپتا ہے، آپ کے مجلس میں آ کر آپ کی زیارت کر کے اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچا لیتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ کل قیامت کا دن ہوگا اور آپ جنت کے کس مقام پہ ہوں گے، میں کہاں ہوں گا، اگر وہاں آپ کی یاد آئی تو میں کیا کروں گا۔ آج تو مدینے میں ہوں، آپ کی یاد آتی ہے، دوڑ کر آپ کے دولت قدے پر آ کر آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، جنت کے کس مقام پر، مقام محمود پر اللہ آپ کو فائز فرمائے گا، میں پتہ نہیں کہاں ہوں گا، اگر وہاں آپ کی یاد آئی تو میں کیا کروں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس سے محبت رکھتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ اگر حضور سے محبت ہے، حضور کی شباہت، حضور کا لباس، حضور کا چلنا، حضور کا بیٹھنا، حضور کا کھانا، حضور کا پینا، حضور کا بولنا، حضور کے بود و باش، حضور کی برخاست، یہ ساری چیزوں کو اگر انسان اپناتا ہے تو حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ تو حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روزے کی زیارت کے سلسلے میں فرمایا من زار قبری وجبت لہ الشفاعت، کہ جو شخص میری قبر کی زیارت کر لے، میرے روزے کی زیارت کر لے، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ ہم اور آپ نیکیاں کرتے ہیں لیکن کتنے گناہ ہو جاتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ ہم اپنی نیکی کے بلبوتے پہ جنت میں پہنچ جائیں، جنت میں چلے جائیں، محال ہے۔ ہاں ایک سہارا ہمارا اور آپ کا ہے کہ کل قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، سفارش نصیب ہو جائے تو ہمارا اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو میرے قبر کی زیارت کر لے میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ یعنی انسان اگر حضور کی قبر کی زیارت کرے گا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد اس کے اعمال کو نیکی کی زندگی پر رکھے گا، نیکی پر موت آئے گی، ایمان پر موت آئے گی، کل قیامت کے دن حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت نصیب ہوگا۔ تو میرے بھائیو، یہ مدینے کا سفر، مکہ المکرمہ کا سفر، یہ کوئی رائگاں اور بیکار نہیں ہے، بلکہ وہ مقامات ہے جس کی زیارت پر اللہ رب العالمین نے ثواب کا وعدہ فرمایا۔
ابھی آپ کے سامنے روایاتیں آئیں گی ان مقامات کے سلسلے میں جس مقامات کے بارے میں حضور نے فضیلت بیان کی۔ تو گزشتہ جمعے میں باتیں آئی تھی کہ مکہ المکرمہ اور ان کے اطراف میں جو مقدس مقامات ہے، جس کی انسان اگر مکہ المکرمہ عمرے اور حج کے لیے جائے تو ان مقامات کی زیارت کرنی چاہیے۔ ہم نے آپ نے کتابوں میں پڑھا سنا ہوگا کہ مینا کے وادی میں حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے، لیکن وہ مقامات کون سی ہے یا کتابوں سے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن جب آپ وہاں جائیں گے لوگوں نے وہاں نشانی بھی بنا رکھی ہے، پہاڑوں پر مینار کی شکل بنا رکھی ہے کہ انسان وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے آنکھوں میں پٹیاں باندھ کر چھریاں لے کر گردنوں پر چلائی، لیکن چھریاں چلی لیکن گردنیں نہیں کٹی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقامات کی زیارت کا اللہ موقع دیتا۔ تو یہ وہ مقامات ہیں۔ تو مکہ المکرمہ کے اطراف و اکناف میں جو مقامات تھے اس کی زیارت جو اللہ نے توفیق دی وہ چیزیں آپ کے سامنے آئی۔ 25 نومبر کو جو ہے ہمارا قافلہ مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہا تھا، اور مدینہ کی طرف جاتے ہوئے درمیان میں ایک مقامات آیا جس مقامات کی زیارت ہر انسان کو کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام جب مدینہ کے اندر آباد ہوا پھلا بھرا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو عزت شان اور شوکت اور عظمت اللہ نے جو عطا فرمایا اس مقامات کے ذریعے سے، جس مقامات پر حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 نہتے صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت تھی، ایک طرف کفار کا لشکر جرار تھا جس کو ہم جو ہے جنگ بدر سے تعبیر کرتے، اور اللہ کے قرآن نے بھی بیان کیا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں جبکہ تم بہت کمزور تھے۔ اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا جب میدان مقامات بدر، وہ بدر وہ مقام ہے جو مدینے سے مکے اور مدینے کے درمیان میں ایک منڈی کا نام بدر ہے جہاں پر بازاریں لگا کرتی تھی۔ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو کفار کبھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ مسلمان کسی خطے میں امن و امان کے ساتھ زندگی گزاریں، اس لیے پورے مکے کے کفاروں نے اپنا مال اکٹھا کیا کہ اس کو تجارت پر لے جائیں گے، مال فروخت ہوگا، جو نفع بینیفٹ آئے گا وہ سارا بینیفٹ پیسے مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اسباب اختیار کرنے میں لگائیں گے تاکہ مدینے سے مسلمانوں کے نام و نشان کو مٹا دیں۔ اس غرض سے اس وقت تک ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، کفاروں کے سردار تھے، لشکر تجارتی قافلہ لے کر جو ہے مکے سے روانہ ہوئے۔ حضور کو جب مدینے کے اندر اطلاع ملی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی غرض کے ارادے سے نہیں، صرف اس قافلے کے تعاقب اور پیچھا کرنے کے غرض سے 313 صحابہ رضی اللہ عنہ کو لے کر جب آئے، لیکن ابو سفیان کو جب اطلاع ملی کہ حضور مدینے کے اندر ہمارے قافلے کے پیچھا کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو انہوں نے روٹ میپ چینج کر دیا، دوسرے راستے سے ملک شام کی طرف نکل گئے۔ جب ملک شام کی طرف دوسرے راستے سے نکل گئے تو حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ تو بچ کر نکل گیا، لیکن جب ابو سفیان کو اطلاع ملی تھی تو اس نے ایک شخص زمزم کو گھوڑ تیز رفتار سواری پر سوار کر کے مکہ روانہ کیا کہ تمہارے قافلے پر حملہ ہونے والا ہے، تم بڑی تعداد میں لشکر لے کر آؤ۔ کہ یہ زمزم جو کفاروں کا آدمی تھا، اس نے مکہ المکرمہ کے اندر جانے کے بعد اپنے اونٹ کے کان اور ناک کاٹ دیے، اور یہ ایمرجنسی میں میٹنگ کال کرنے کا ایک کفاروں کا ایک طریقہ تھا، اور پورے کفار مکہ اکٹھا ہو گئے، اور ابو جہل کا قافلہ ہزاروں کی تعداد میں میدان بدر کی طرف روانہ ہوا اسلام کو مٹانے کے غرض سے، لیکن اس کو ابو سفیان کی طرف سے ایک قاصد آ کر بتلایا کہ تمہارا تجارتی قافلہ بچ چکا ہے، اب جنگ کی کوئی ضرورت نہیں،
لیکن موت اس کو بلا رہی تھی، نشے میں چور تھا۔ اس نے کہا جب تک ہم میدان بدر میں جا کر وہاں پر شراب اور کباب میں ہم مست نہ ہو جائے اس وقت تک ہم واپس نہ ہوں گے۔ اور جب میدان بدر میں آیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ملی تو حضور نے صحابہ کو اکٹھا فرمایا کہ ہمارا غرض مدینے سے باہر نکل کر مقصد یہ تھا تجارتی قافلہ کا تعاقب، لیکن وہ قافلہ نکل چکا، اب ہزاروں کی تعداد میں لوگ لڑنے کے لیے مدینے کی طرف آ رہے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضور نے رائے لی۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، عمر کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جیسی آپ کی رائے ہو ہمیں تسلیم۔ حضور نے پھر فرمایا پر رائے دو، مشورے دو، کیونکہ اب تک جن لوگوں نے رائے دی تھی وہ مہاجر صحابہ تھے، حضور کا مقصد تھا انصار مدینہ میں سے کوئی کھڑے ہو کر رائے دی۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، یہ تاریخ جملہ جو انہوں نے کہی تھی یہ بتانے کے لیے میں واقعہ ذکر کر رہا ہوں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ پر ایمان لایا اور ہر اعتبار سے آپ کا ساتھ دینے کے لیے ہم نے وعدہ کیا، اگر آپ ہمیں حکم دے سمندر کنارے لے جا کر سمندر میں کود جانے کے لیے ہم کودنے کے لیے تیار ہیں، افریقہ کے جنگلوں میں نکلنے کے لیے کہے ہم نکلنے کے لیے تیار ہیں، آپ جو حکم دیں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مرضی بھی یہی ہے۔ اور حضور علیہ السلام جب بدر کے میدان کے اندر گئے، کفار پہلے سے اچھی جگہ کو یوز کر لیے تھے اور انہوں نے سلیکٹ کر لیا تھا، اور حضور علیہ السلام کو جو جگہ ملی تھی جنگ کے اعتبار سے اچھی نہ تھی، لیکن اللہ کی طرف سے مدد آئی جس کا اللہ نے تفصیلی تذکرہ سورۃ الانفال میں فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے مختلف طریقوں سے تعاون اور مدد فرمایا کہ بدر کے میدان میں برسات ہوئی، اب وہ زمین جو مسلمانوں کے لیے اچھی نہ تھی وہ اچھی بن گئی، کفاروں کے لیے مشکل بن گئی۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ میں تلوار چلاتا تھا، تلوار کفاروں کی گردنوں پر پہنچنے سے پہلے کفاروں کی گردنیں کٹ جاتی تھی۔ اللہ نے اس اعتبار سے حضور علیہ السلام اور صحابہ کی مدد اور تعاون فرمایا۔ اس میدان بدر میں تقریباً 14 صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے، وہ معمولی درجے کے صحابہ رضی اللہ عنہ تھے جن کی مزارات آج بھی میدان بدر میں ہیں۔ وہاں پر حاضری دے کر اللہ نے دعاؤں کی توفیق دی۔ پھر اس کے بعد وہ مقامات کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے اس مقام پر بیٹھ کر اللہ سے دعا کر رہے تھے، کل کے دن جنگ ہونے والی ہے آج رات میں، جس کو مقام عریش کہتے ہیں۔ آج وہاں پر مسجد عالی شان مسجد بنی ہے، مسجد عریش۔ حضور علیہ السلام وہاں چھپڑ سی ایک شکل بنی ہوئی تھی، وہاں بیٹھ کر حضور اس طرح دعا کر رہے تھے، اے اللہ اگر یہ چند تیرے نام لینے والے مٹ گئے تو دنیا میں کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اتنا رو رہے تھے اور اس انداز میں دعا کر رہے تھے کہ آپ کے جسم مبارک سے چادر بار بار نیچے گر رہی تھی۔ وہ مقام عریش پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ آپ کی مدد ضرور فرمائے گا۔ اور اللہ نے مدد فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقامات، وہ مقام عریش جہاں مسجد بنی ہے لوگ وہاں جا کر نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے نماز کی توفیق دی، اور وہ مقامات جہاں پر اللہ کی مددیں اتری فرشتوں کے ذریعے سے، اور ہزاروں کی تعداد میں فرشتے نازل ہوئے جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ آل عمران میں تفصیل سے فرمایا ہے۔ اور وہ آج بھی وہ نشانی موجود ہے جس کو آج دنیا جبل ملائکہ کہتے ہیں، فرشتوں کا پہاڑ۔ وہ جبل ملائکہ یہ دنیا، پوری دنیا کے ایک انوکھا پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ۔ کس اعتبار سے؟ یہ پہاڑ کوئی پتھروں کے پہاڑ نہیں، اینٹوں کے پہاڑ نہیں، بلکہ ریت کے تودوں کا پہاڑ میں ریت ہی ریت ہے۔ اونچائی اس پہاڑ پر اللہ نے فرشتوں کو نازل فرمایا۔ آج بھی اگر آپ حاضری دے جو لوگ گئے ہیں، آپ وہاں کی اس مٹی کو اٹھا کر دیکھیں، اتنا نرم ہے جو کپڑوں میں بھی نہیں لگتی، کپڑوں میں بھی مس نہیں ہوتے، مل کر جو ٹھہرتے نہیں۔
اللہ نے اس مقامات کی زیارت کی، وہاں پر دعاؤں کی اللہ نے توفیق دی۔ تو یہ وہ مقامات ہے جہاں پر اسلام کی عظمت کے لیے، اسلام کی شان و شوکت کو بڑھانے کے لیے اللہ نے ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کی کمک کو اللہ نے زمین پر اتارا تھا۔ وہ جبل ملائکہ آج بھی موجود ہے، اور یہ پہاڑ اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ اسلام دنیا کے اندر ایک سچا مذہب ہے، یہ آسمانی مذہب ہے۔ اللہ کو یہ مذہب پسند ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ایسے مقامات پر فرشتوں کا نزول فرمایا، اور قیامت تک کے لیے پہاڑوں کو اللہ نے محفوظ فرما کر قیامت تک آنے والی امت کو اللہ نے پیغام دیا ہے کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو اللہ کو پسندیدہ ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو اسلام مذہب پسند ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسی اللہ نے فرمایا اسلام کے علاوہ کوئی مذہب لاؤ گے وہ قابل قبول نہیں۔ تو یہ مقامات اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کو ان پہاڑوں پر نازل کر کے میدان بدر میں 313 صحابہ رضی اللہ عنہ کے تعاون کے لیے اللہ نے نازل فرمایا تھا، علماء نے فرمایا آج وہ فرشتوں کو اللہ نے آسمانوں پر نہیں اٹھایا ہے، آج بھی وہ دھرتی پر موجود ہے، لیکن وہ ایسے بدری صحابہ جیسی شخصیتوں کو تلاش کرتے ہیں جن کی مدد کے لیے دنیا میں اترے تھے۔ آج بھی اگر ہمارا ایمان اس قابل ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہمارا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، آج بھی تیار ہے۔ فضائے بدر تو ہم پیدا کریں اپنے اندر، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آسمانوں سے جو فرشتوں کا کمک دنیا میں نازل ہوا تھا، آج بھی ہمارا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ کہ وہ مقامات مقدسہ ہے جو اسلام کی شہادت دیتا، گواہی دیتا کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، اسلام ایک پاک صاف ستھرا مذہب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے درمیان ان مقامات پر اللہ نے نمازوں کی توفیق، یہاں دعاؤں کا اللہ نے توفیق، اجتماعی دعا کی اللہ نے ایک شکل اور صورت اختیار کرنے کی اللہ نے توفیق دی، اور ان مقامات کی زیارت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس شہر میں حاضری کی توفیق دی جس شہر کی ہر انسان کو تمنا ہے کہ ہم مریں گے تو مدینے کے اندر، اور ہمارا دفن بھی ہو تو مدینے کے اندر، کیونکہ حضور نے فرمایا جو شخص مدینے میں مرنا چاہے اسے چاہیے مدینے ہی میں مرے، کیونکہ کل قیامت کے دن مدینے میں مرنے والوں کے لیے میں سفارش کروں گا۔ یہ وہ مقدس مقامات ہے، مقدس شہر ہے کہ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کی بڑی فضیلتیں بیان کی۔ لیکن یاد رکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے سے پہلے لوگ مدینے کے اندر بھی لوگ بستے تھے، اس کو یثرب کہا جاتا تھا، اور بیماری کا گھر تھا کہ جو یثرب جاتا بیمار ہو جاتا تھا، کفاروں میں مشہور تھا۔ لیکن حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی مقام کو وہاں جینا بھی عبادت مرنا بھی عبادت بنا دیا، جینا بھی عبادت مرنا بھی عبادت، اور مدینے کی مٹیوں کے اندر اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ تو یہ وہ مقدس مقامات ہے کہ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ہجرت فرمائے۔ اور ایک تاریخی بات ذہن میں رکھے، حضور کا ددیحال مکہ ہے اور ننیحال مدینہ منورہ ہے۔ یہ بھی اللہ نے ایک عجیب کنیکشن رکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ددیحال مکے کو اللہ نے بنایا اور ننیحال مدینہ کو بنایا، مولد مکے کو بنایا ولادت کی جگہ، اور محجر ہجرت کی جگہ اللہ نے مدینے کو بنایا۔ عجیب اللہ نے اس کے اندر تعلق رکھا ہے مکے اور مدینے کے اندر۔ یہ وہ مقامات ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا اس کا فتنہ پوری دنیا میں ہوگا، لیکن مدینے کے شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکے۔ آج بھی مدینے کے باؤنڈری پر جو پہاڑوں پر مدینے کا جو وزیر ہے، لوگ بتاتے ہیں وہاں دیکھے بھی بڑا محل بنا رکھا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ جب دجال آئے گا اسی محل تک اس کی رسائی ہوگی، اور یہیں سے بیٹھ کر مدینے کے پورے اطراف کو دیکھے گا، لیکن مدینے کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا۔ تو یہ وہ مقامات ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کرسمس کے تحت ان باتوں پر گفتگو ہوگی
کہ دجال کیا ہے، دجال کی کیفیتیں کیا ہوں گی انشاءاللہ۔ تو آج بتانا مقصود یہ ہے کہ مدینہ وہ شہر ہے کہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مہجر، ہجرت کی جگہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ، جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے حضور جس سرزمین پر آرام فرما رہے، جو مٹی حضور کے جسم سے مس کی ہوئی ہے، وہ دنیا کے تمام مقامات سے مقدس ہے۔ دھرتی پر تمام چیزوں سے مقدس مقامات اگر کوئی جگہ ہے تو حضور سے لگی ہوئی وہ مٹی ہے جہاں پر حضور مدفن۔ اور دوسرا ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ حضور اپنے روضے میں باحیات ہے، حضور خود سلام کا جواب خود دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تاریخی واقعہ کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، جو حضرت ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم مد ظل العالی، ان کے والد محترم، اللہ نے ان کو مدینے کے اندر بہت سال بخاری شریف حضور کی حدیث پڑھانے کا موقع دیا، اور وہ بھی کہاں؟ جہاں حضور کا روضہ ہے اس کے قریب میں بیٹھ کر یہ علماء دیوبند میں سے حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، جو جنگ آزادی کا بڑے مجاہد، جنہوں نے مالٹا جیل کے اندر زندگی گزاری اور انگریز سے لوہا لیا، انہوں نے حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث حضور کے روضے کے سامنے بیٹھ کر کئی سالوں تک پڑھائی۔ اور اسی بخاری شریف کے اندر روایت آتی ہے کہ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے میں باحیات ہیں۔ تو طلبہ نے، جو اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے اعتراض کیا کہ مرنے کے بعد پھر قبر میں زندگی کیسے مل جاتی؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے رہے، لیکن طلبہ تشفی بخش نہیں ہو رہے تھے۔ تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم دیکھنا چاہتے ہو حضور کو تو دیکھ لو حضور کے روضے میں۔ اور اللہ نے یہ کرشمہ اور یہ کرامت دکھلایا کہ ساری زمین حائل ہو گئی اور تمام لوگ اس وقت موجود تھے، حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے روضے میں زندہ باحیات تشریف فرما اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو یہ وہ جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر اطہر میں باحیات اللہ نے رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دور سے اگر درود پڑھتا ہے تو فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، کوئی میرے دربار میں آ کر اگر مجھ پر صلاۃ و سلام یا درود کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو میں خود اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو یہ وہ مقامات ہے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو میری قبر کی زیارت کرے گا اس کے لیے میری شفاعت ضروری ہو جائے گی۔ اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا من حج فزار قبری بعد وفات بعد موتی کان کمن زارنی فی حیاتی، جو میرے مرنے کے بعد اگر حج کیا اس کے بعد مدینہ آیا اور میری قبر کی زیارت کی مرنے کے بعد تو گویا کہ ایسا ہے جیسا کہ زندگی میں میری زیارت کی۔ یہ فضیلت اللہ رب العالمین نے ہر اس شخص کو اللہ عطا فرماتا ہے جو حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جانے کی کوشش کرتا ہے اور اس مقامات کی زیارت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ مقامات جس مسجد کے اندر ایک نماز پر اللہ نے 50,000 نمازوں کا ثواب رکھا، یہ دنیا کے دونوں حرمین کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ دنیا انسان اپنی مسجد میں اگر جہاں پر جمعے کی نماز ہوتی ہے اگر انسان وہاں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اپنے اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 25 گنا نماز کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں، 25 گنا نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آپ گھر میں نماز پڑھے ایک نماز کا ثواب، جماعت کے ساتھ جتنی بڑی جماعت ہوگی مسجد کے اندر 25 گنا بڑھتا جائے گا ثواب۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ثواب اللہ نے رکھا۔ اسی طریقے سے کوئی بیت المقدس میں نماز پڑھے 500 نمازوں کا ثواب، کوئی بیت اللہ شریف میں نماز پڑھے 1,00,000 نماز کا ثواب۔ اسی طریقے سے مسجد نبوی میں ایک روایت کے مطابق 1000 رکعت، ایک روایت کے مطابق 50,000 رکعت کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مقامات ہے، اور خود
حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یوں بیان فرمایا کہ مسجد نبوی میں ایک مقام ہے جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ ریاض الجنہ، جنت کے باغ۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی الحوض، او کما قال علیہ السلام۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے حجرے اور میرے منبر کے درمیان جو زمین ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا منبر حوض پر ہے، یعنی جو حوض کوثر جو اللہ تعالیٰ جو ہے کل قیامت کے دن میدان محشر میں قائم فرمائے گا، اور حضور علیہ السلام جس سے جام پلائیں گے، تو حضور نے فرمایا کہ منبری علی الحوض، کہ میرا منبر حوض پر ہے۔ تو یہ جو زمین ہے درمیان کی، اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے، تو علماء نے فرمایا دو مطلب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو بعین ہی جنت میں شامل فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس زمین کو بعین ہی جنت میں شامل فرما دے گا۔ دوسری چیز یہ ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو انسان یا عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اللہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ ریاض آج تو پہلے تو موقع یہ تھا، تو حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ آپ ایپ کے ذریعے بک کیجئے، جب آپ کا سلیکٹ ہوگا تاریخ ڈیٹ، تب جا کے آپ زیارت کر سکتے، اس مقامات پر جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ورنہ اگر نہ ہو اور آپ کا وقت آنے کا ہو جائے تو آپ بغیر زیارت کیے، بغیر اس مقامات پر گئے، آپ کو وہاں آنا ہو جائے گا۔ ایسے حالات بنتے جا رہے ہیں، اس انسان کو چاہیے اول فرصت میں اللہ نے اگر مال دیا حج کی تو حج کرے، اور حضور کے روزے کی زیارت کرے، ریاض الجنہ میں نماز کی کوششیں کرے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے منبر اور میرے کمرے روم کے درمیان، حجرے کے درمیان جو زمین ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ حضور کا حجرہ کہاں؟ یاد رکھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تھی تو صحابہ میں اختلاف ہوا کہ حضور کو کہاں دفن کیا جائے۔ تو حضور کے ایک حدیث تھی کہ جو انبیاء جس سرزمین پر ان کی وفات ہوتی ہے وہیں پر ان کو دفن کیا جاتا۔ تو جہاں آج حضور کا روضہ ہے، یہی حضور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجر مبارکہ تھا، اور وہیں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ تو یہ وہ حجرہ، تو حدیث کے اندر جو حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری ریاضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے حجرہ اور منبر کے درمیان جو زمین ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو یہ بڑے مقدس مقامات ہیں۔ اسی کے کنارے میں جو قبرستان جس کو جنت البقیع کہتے ہیں، بقیع غرقد کہتے ہیں، یہ وہ مقدس سرزمین ہے کہ ایک وہاں پر جو گورکن قبر کھودنے والے، ان سے کسی نے پوچھا کہ تم اتنے دنوں سے قبر کھودتے ہو جنت البقیع کے اندر، تم نے کچھ عجیب چیز دیکھی؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کچھ خوشبو آ رہی ہے؟ کہاں عطر کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ قبر کے کھودنے والے جو جنت البقیع کے اندر قبر کھودتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے کوئی عطر نہیں لگائی ہے، میں نے کوئی عطر نہیں لگائی ہے، میں جو زمین جنت البقیع کی مٹی کھودتا ہوں اور قبر کھودتا ہوں، وہ مٹیاں جو میری جسموں پر لگی ہے اسی کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جب میں قبر کھودتا ہوں کبھی کبھی قبر سے ایسی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے، مجھے نیند آ جاتی ہے، اس قبر میں سو جاتا ہوں۔ یہ وہ جنت البقیع ہے کہ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی مزار مبارک، اور حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی جنت البقیع کے اندر اگر دفن ہوتا ہے تو قیامت کے دن خصوصی شفاعت میں اس کے لیے کروں گا۔ خوش نصیب ہے وہ ہندوستان کے عمرہ زائرین جو گئے اور ان کی شہادت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا کہ جنت البقیع میں مدفن ہوئے۔ تو یہ وہ مقامات ہے اللہ رب العالمین کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس کو باقی رکھ کر قیامت تک اللہ نے میسج دیا ہے۔ اسلام ایک سچا صاف ستھرا مذہب ہے۔ اس کے بعد مدینہ کے اطراف میں مختلف مقامات کی زیارت، جیسے کہ مسجد سقیہ جہاں پر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر سے پہلے کپڑے تبدیل کیے،
پھر مسجد قبلتین کہ حضور علیہ السلام جب ہجرت فرمائے تھے، حضور علیہ السلام 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھے۔ 17 مہینے کے بعد حضور علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، نمازی کی حالت میں اللہ نے سورۃ البقرہ کی یہ آیت نازل فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، کہ نمازی کی حالت میں اللہ نے قبلہ چینج فرما دیا اور حضور علیہ السلام اپنا رخ پھیر لیے ظہر کی نماز میں۔ یعنی اس مسجد کے اندر 2 محرابیں بنی ہیں، ایک مسجد حرام بیت اللہ شریف کی طرف اور ایک بیت المقدس کی طرف، اس کی زیارت۔ پھر وہ مقامات احد جہاں پر 70 شہدائے احد مدفن ہیں، 70 شہدائے احد جن میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، جن کی شہادت پر حضور نے اتنا رویا کہ 70 مرتبہ جنازے کی نماز حضور نے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی پڑھائی۔ ان کے مزارات مبارک وہاں پر موجود ہے، اور وہاں پر وہی صحابہ، ایک تاریخی واقعہ ذہن میں رکھے، حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ جو معذور صحابی تھے، پاؤں نہیں تھے ان کے، ایک پاؤں کٹے ہوئے تھے، جنگ بدر میں اجازت چاہیے، حضور نے فرمایا تم معذور ہو، نہ جاؤ۔ جنگ احد میں ان کے فرزند، ان کے اولاد آئے کہ نہیں آپ نہ جائیں، لیکن حضور کے دربار میں آ گئے، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجیے۔ حضور نے فرمایا تم معذور ہو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مقام احد سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور شہید ہوئے اور وہیں پر ان کو دفن کیا گیا سن 2 ہجری میں۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت جب 41 ہجری میں آئی اور 20 سال ابن عمان کی خلافت انہوں نے کی ہے، حکومتیں کی ہے مدینے کے اندر، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے خلافت کے زمانے میں کچھ شہدائے احد کے مزارات تبدیل کرنا چاہ رہے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے والد بھی ایک قبر میں مدفن تھے، ایک قبر میں بہت سارے صحابہ کو دفن کیا گیا تھا۔ جب قبر کھولی گئی نا تو حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کی کن پٹی میں تیر لگی تھی، ہاتھ کن پٹی پہ تھی۔ 40 سال کے بعد قبر کھولے گئے، جب ہاتھ ہٹائے تو وہاں سے خون کے پھوارے نکلنے لگے۔ 40 سال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں شہید ہونے والے کے جسموں کو بھی اللہ محفوظ رکھتا، ان کے خونوں کو بھی محفوظ رکھتا۔ اللہ رب العالمین اس مقام احد، پھر غزوہ خندق کہ حضور علیہ السلام جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا، اس مقامات کی زیارت، تو یہ وہ مقدس مقامات ہے جو اسلام کی تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک تفصیلی بات ہے، بس مختصر یہی ہے کہ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں مدفن ہوئے اس کو جو ہے حضور علیہ السلام کا روض اقدس جہاں پر محفوظ ہے، حضور نے فرمائے مبارک مقامات ہے، اس کی زیارت پر بھی حضور نے فرمایا گویا کہ زندگی میں میری حیات میں اس نے میری زیارت کی۔ تو یہ وہ مقدس مقامات ہے، اس لیے انسان کو چاہیے اول فرصت میں جس کو حضور سے محبت ہو، حضور علیہ السلام سے عقیدت ہو، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے اگر کوئی جو ہے صلاحیتیں دی ہیں، تو انسان کو چاہیے اول فرصت میں حج کا ارادہ کرے۔ عمرہ ایک مستحب عمل ہے، یاد رکھے، حج ایک فرض ہے، اگر مال ہے کسی پر تو عمرہ اگر نہ کرے تو انسان کو جو کوئی قابل گرفت نہیں ہے، لیکن اگر حج فرض ہو جائے اور اس کے بعد اگر بندہ حج نہیں کرے، کل قیامت کے دن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جن شخص پر اللہ نے حج کو فرض کیا اگر اس نے زندگی میں حج نہ کی تو حضور نے فرمایا ان یموت یہودیا و نصرانیا، خواہ یہودی بن کر مرے یا نصرانی بن کر مرے۔ اس لیے چاہیے کہ اللہ نے اگر مال دیا ہے اول فرصت میں حج کرے۔ حالات بدلتے جا رہے ہیں، آج وہاں کے مقامات پر جو بھیڑ ازدحام ہوتی جا رہی ہے، آئندہ کیسے قوانین آئیں گے، کیسے حالات آئیں گے، انسان سمجھ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اول فرصت میں اللہ کے گھر کا دیدار کرے۔ یہ بڑے جو ہے حج جو ہے اگر انسان پر ایک مرتبہ فرض ہو گیا، اگر بعد میں اگر غریب بھی ہو گیا، کل قیامت دن پکڑ ہو جائے گی۔ اس لیے انسان کو چاہیے اول فرصت میں حج کی ادائیگی کرے۔ اللہ نے حج کو فرض قرار دیا ہے، اور حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مکے کے اندر آ کر حج کیا اور مدینہ نہیں آیا تو گویا کہ اس نے میرے ساتھ جفا کی، بے وفائی کی۔
اس لیے چاہیے کہ مدینۃ الرسول کی بھی زیارت کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، حج مبرور کی اللہ سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔